ابا جی مارنے کے بہت شوقین تھے۔ باپ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھتا ہے، ایک تھپڑ، کھانے میں اتنی دیر لگا دی، پھر ایک تھپڑ، سارے دن میں کتنے ہی تھپڑ کھانے کے موقع آتے رہتے تھے۔ اور تو اور ابا جی پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، جو اسکول میں پڑھ کر آتا، گھر آ کر ابا جی کو پڑھانا میری ذمہ داری تھی۔ ابا جی کو سبق یاد نہ ہوتا تو بھی 2 تھپڑ مجھے ہی پڑتے تھے اور کہتے کہ خود کچھ سیکھ کر آئے گا تو باپ کو سکھائے گا نا۔ دادی اماں بتاتی تھیں کہ ابا جی بچپن سے ہی بہت نالائق بچے تھے، کتنی کوشش کر لی لیکن پڑھ کر نہ دیا۔ ابا جی کو دادی کی بات پر بھی غصہ آتا، لیکن ماں تھیں، کچھ کہہ نہیں پاتے تو مجھے ہی ایک تھپڑ لگا دیتے۔ چل نکل یہاں سے بے غیرت، باپ کی برائیاں کرنے میں لگا ہے۔ ابا جی کے اس رویے کی بنا پر اماں میرا بہت خیال رکھتی۔ ابا جی جب مجھے مارتے تو اماں بچانے آ جاتی، یا غصے میں کہتی کہ غلطی اپنی ہے، بلا وجہ بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہر بار ابا جی مجھے مارتے تو اماں بچانے آ جاتی۔ ایک دن میں نے سوچا ابا مارتے ہیں تو اماں بچاتی ہیں، جب اماں ماریں گی تو ابا جی کیا کریں گے؟ یہ دیکھنے کے لیے میں نے اماں جی کے جہیز کی بیڈ پر زور سے چھلانگ لگائی۔ بیڈ پہلے ہی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا، ایسا دھکا ملنے پر اندر جا گرا۔ اندر جا گرنا لازمی تھا۔ اپنے جہیز کا گلاس توڑ دینے پر اماں ابا کو بھی ان کی نانی یاد دلا دیتی تھیں، تو بیڈ کی شہادت پر مجھے تھپڑ پڑنا لازم تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اماں غصے سے آ کر میرے 2 تھپڑ لگاتی، ابا جی زور سے ہنسے اور مذاقاً بولے، لے آج تیرے نانا کی آخری نشانی بھی گئی۔ پیسہ بہت تھا لیکن کنجوس اتنے کہ بیٹی کے جہیز میں بھی ڈنڈی مار گئے۔ اماں غصے سے بل کھا کر ابا جی کی طرف مڑی۔ انہیں اس جملے کے ایک ایک لفظ سے لے کر ابا جی کی ہنسی تک پر اعتراض تھا۔ ظاہر سی بات ہے، نانا کی سب سے بڑی جیتی جاگتی نشانی یعنی میری اماں کے سامنے کس کی بھلا مجال کہ ان کے والد کی شان میں کوئی گستاخی کرے، چاہے وہ ان کا مجازی خدا ہی کیوں نہ ہو۔ اماں بہشتی زیور میں پڑھے صبر برداشت کے سارے اسباق بھولے وہ گرجیں اور برسیں کہ ابا جی بھی حیران کم اور پریشان زیادہ ہو گئے۔ میں فوراً وہاں سے کھسکا تاکہ ابا اماں تسلی سے معرکہ کر لیں، صلح کر لیں، اور کہیں ابا جی کے ہاتھوں پھر میری ہی شامت نہ آ جائے۔ 2 دن گزرے تو پھر میرے دماغ میں اماں جی سے مار کھانے کا کیڑا جاگ اٹھا۔ اس لیے جب اماں نے اپنا گلابی دوپٹہ پیکو کے لیے دیا تو میں نے شان بے نیازی سے کہا کہ اماں اب بوڑھی ہو رہی ہو، یہ لال گلابی رنگت مت پہنا کر، اپنی عمر کے حساب سے پھیکے رنگ لیا کر۔ حسب توقع اماں کو غصہ آ گیا تو کہنے لگی کہ تو وہ کر جو میں نے کہا ہے، زیادہ بڑبڑ نہ کر، تیرے ابا کو بتایا نا تو یاد کرے گا۔ ابا جی کو اندر آتے دیکھ کر میں نے سر اماں کے قریب کر دیا تو اماں نے ایک ہلکی سی چپیڑ بھی لگا دی۔ بس ابا جی کے لیے اتنا اسٹارٹ کافی تھا۔ لپک کر قریب آئے اور میں جو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اماں سے باز پرس کریں یا میری دلجوئی کریں، انہوں نے مجھے ہی پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ ماں سے بدتمیزی کرتا ہے، شرم ہے تجھے کچھ؟ اور تو جو مرضی کرتا رہے، کبھی میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ماں سے بدتمیزی؟ اتنی نیک سونی تیری ماں ہے، تیرے لاڈ اٹھا اٹھا کر تھکتی نہیں ہے اور تو اس کے آگے زبان چلاتا ہے۔ میں مار کھاتا حسب سابق مدد کے لیے اماں کو دیکھ رہا تھا اور اماں ہکا بکا کھڑی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ابا ان کے لیے اتنے حساس ہوں گے۔ اتنا مان سمان، اتنا پیار، اتنا احترام، مجھے پڑنے والا ہر تھپڑ ماں کی حیثیت میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، مجھے بچانا اسے یاد ہی نہیں تھا، اور مار کھاتے ہوئے میں نے جان لیا تھا کہ دنیا میں جو چاہے کرتے رہو، لیکن کبھی ماں کے ادب میں کمی نہ کرو۔ ماں سے پنگا لینے والوں کو نہ تو اللہ معاف کرتا ہے اور نہ ہی ابا جی، سمجھے؟ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔